بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 593 ہے اور آج کا عنوان ہے گناہوں سے رزق سے محرومی اور نیکی اور دعا کی فضیلت۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه ولا يرد القدر الا بالدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، رواہ صحیح ابن حبان۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض اوقات انسان اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے اور دعا ہی تقدیر کو ٹالنے کا ذریعہ بنتی ہے، جبکہ نیکی ہی عمر میں اضافہ اور برکت کا سبب بنتی ہے۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے نقصانات اور دعا اور نیکی کی عظیم برکات کو نہایت جامع انداز میں بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ رزق کی برکت، سکون اور بہت سی نعمتوں سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ گناہوں سے بچنے، توبہ و استغفار کرنے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت عظیم عبادت ہے۔ بندہ جب اخلاص اور یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے اور اس کے حق میں بہتر فیصلے فرماتا ہے۔ اسی طرح نیکی اور حسن سلوک انسان کی زندگی میں برکت، خیر اور بھلائی کا سبب بنتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی عمر بھی خیر و برکت سے بھر جاتی ہے۔ یہ حدیث ہر مسلمان کو اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، کثرت سے دعا کرے، والدین، رشتہ داروں اور تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرے اور اپنی زندگیوں کو نیکیوں سے آراستہ رکھے، کیونکہ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رہنے، کثرت سے دعا کرنے، نیکی اور حسن سلوک کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت و برکت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔